وہ جو کالمز جو نکاح میں رکھے جاتے ہیں خاتون کے حق کے لیے وہ بھی کاٹ دیے جاتے کاٹ ہیں دیے جاتے ہیں. اور عورت پڑھتی بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیے آپ کو ایکچولی اگر آپ شریعہ کے مطابق سوسائٹی چلائیں، جیسے آپ بھوٹان وغیرہ میں آپ دیکھیں، وہاں پہ شادی سے پہلے ایک ٹریننگ سیشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ طلاق کو بتایا جاتا ہے کہ کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں پہ بڑا اچھا ان کا جو میرٹل سکسیس ریٹ ہے. اور پھر ہر مقصد کے لیے آپ نا اسلام اپنے اس کے لیے موڑ لیتے ہیں. اگر اسلام کو آپ سمجھیں کہ جی چلے آپ ہم تو اسلام کی بات کریں گے، مسلمانوں کی بات کریں، آپ یو کے چلے جائیں، ان کا جو ڈیورس پروسیڈنگز ہے یا جو فیملی لا ہے وہ ایکچولی از انسپائرڈ بائی شریعہ، کیونکہ ان کے لا میں تو ایکچولی طلاق تھی ہی نہیں نا. کیتھولک کرسچینٹی میں تو طلاق تھی ہی نہیں. لیکن اب جو لا بیسڈ ہے کہ وہ جو آپ سے جواز مانگتے ہیں یا جو آپ کی پہلے ایک ڈیورس ہوتی ہے پھر آپ کو ایک فائنل ڈگری ملتی ہے، وہ اٹس بیسڈ آن ہمارا جو سسٹم ہے. لیکن ہم اپنے سسٹم سے بڑے دور ہیں. ہم نے ایک فیملی اسٹرکچر کو جو ہم ساری دنیا میں کہتے ہیں جی ہمارا فیملی اسٹرکچر بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے. کیا فیملی اسٹرکچر ہے آپ کا؟ تو نکاح کا تقدس ہی نہیں ہے. آپ میں نے جو اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کو کافر کہیں، آپ ان کو کرسچن کہیں، آپ ان کو جو مرضی ایتھیسٹ کہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا. ہاں کچھ اپر ایلیٹ سوسائٹی میں شاید ہوتا، لیکن بائی اینڈ لارج ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم جس راہ پہ چل پڑے ہیں. بچے ہم پیدا کر رہے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں بچے. یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کی، اگر آپ بہت امیر ہیں، اتنا بڑا اپنے ڈیزائنر بیگ اٹھایا ہوا ہے، اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے آپ ایک ایڈلٹ آیا نہیں رکھ سکتے. 7 سال کی بچی اٹھا رہی ہوگی. کچھ عجیب ہی ہمارے کچھ نارمز بن گئے، اور یہ ساری چیزیں آئی تھنک ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ جو میری شادی ہے، میں چاہتی ہوں کہ لوگ ڈبیٹ کریں اس کے بارے میں، کیونکہ بالکل شریعہ میں یا لیگلی آپ کسی بالغ شخص سے شادی کر رہے ہیں، ان کی بھی تیسری شادی ہے. لیکن چونکہ وہ مرد ہیں تو ان سے وہ تو مرد تو طلاق یافتہ کبھی بھی نہیں ہوتا نا. لیکن اٹ از ان یوزول بیکاز آبویسلی سب سے زیادہ جو مشکل ہم کو ہوئی ہے اس شادی میں، وہ یہ ایج گیپ کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ظاہر ہے وہ ان کی ساری فیملی امریکہ میں سیٹلڈ ہے، وہ خود امریکن نیشنل ہیں، اور وہ کراچی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، اور میں واپس گاؤں میں رہنا چاہتی ہوں. تو وہ تھوڑا سا ان کو پرابلم ہوئی، بیکاز بہت سی چیزیں ان کے لیے بہت شاکنگ بھی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے جو رویے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ نا آپ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آ، اگر آپ شادی شدہ بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. مطلب یہاں پاکستان آنے سے پہلے میرا خیال تھا کہ آپ کسی کے نکاح میں آپ شادی شدہ ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے لوگ ایگزیکٹلی کہ اسٹے کمیٹڈ اوے. ٹیکن. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آئی ول بی ویری بلنٹ، آئی فائنڈ اٹ ویری شاکنگ. میں ساری زندگی یو کے میں رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وین یو آر سنگل تو آپ ایک تمیز سے پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کی منکوہ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی گرل فرینڈ کے ساتھ بھی آپ کوئی مراسم بڑھائیں، آپ کو وہ برا بھلا کہتے ہیں اس سوسائٹی میں. اور یہاں تو مطلب کوئی کوئی ویلیو سسٹم، مطلب جو ایسی بستی کا شکار ہے. ایون دو وی آر اسلامک ریپبلک. بٹ وی آر جسٹ برائے نام جی، وی آر جسٹ برائے نام. آئی ہیڈ ٹو ٹیک، میں نے اپنی بیٹی کو پاکستانی اسکول میں سے نکالا، وہ بیچاری پاکستانی بچہ ہی بن گئی تھی، اور وہ شی ریئلی مسز پاکستان. لیکن میں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں ڈرگس چل رہی ہیں، اسکولوں میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک واہیاتی ہے، ایک ہاتھ درجہ امورالٹی ہے. اینڈ آئی جسٹ تھاٹ کہ نہیں، اس کو تو یہاں سے نکالنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ اس کے اوپر اور یہ ہوتا ہے رول ماڈلس کی وجہ سے. جو زبان میں نے آپ کو کہا کہ ٹی وی پہ آپ زبان استعمال کر رہے ہیں، مطلب آپ یاد کریں کہ جو ہم جن اینکرس کو دیکھ کے ہمیں شوق ہوا کہ ہم جی پریزنٹنگ کریں. ضیاء محی الدین کی زمانے کی میں آپ کو بات کروں، یا کسوٹی پروگرام جب ہوتا تھا، طارق عزیز صاحب، عبید اللہ بیگ صاحب، تو وہ کس قسم کے، راحت کاظمی صاحب بڑے اچھے پروگرامز ہوسٹ کرتے تھے ایکٹنگ کے علاوہ بھی. اور اب میں دیکھتے ہیں، میں سوچتی ہوں یہ کیسے یہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے باتیں کر رہا ہے، کپڑے سے کیسے پہنے ہوئے ہیں، زبان جو ہے اور یہ
یہ آپ ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ سوسائٹی بھی یو آر میکنگ اٹ نارملائزنگ اٹ کہ جی اچھا ڈی کسی کو تھپڑ لگا مستقل دیا. طور پہ ہم گراوٹ کا شکار ہیں. آپ نارملائز کر رہے ہیں, ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں تو آپ نے نارملائز کر دیا. آپ نے یہ دکھا دیا کہ جی یہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ ایسا کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. رائٹ. ریحام، آپ سے جو آج ہم نے گفتگو کی ہے، ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ آپ اتنا ڈیٹیل میں جا کے ہم سے بات کریں گی. آپ کا ہمارے ساتھ جو وقت گزرا یقینی طور پہ ہمارے سننے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت ویلیبل ثابت ہوگا. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کے اس پروگرام میں آمد کے لیے، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ اس گفتگو کو ہم مزید دوبارہ سے ایک اور پروگرام میں رکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ آئی ول سے دس کیونکہ میں جو آن ایئر کہتی ہوں وہی میں آف ریکارڈ کہتی ہوں. اگر آئی ریئلی تھنک کہ یو ڈیڈ اے ویری ویری گڈ انٹرویو اور بہت سے سوالات آئی تھنک کہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں سوال کرتے ہوئے کیونکہ انہوں نے لسٹ بنائی ہوتی ہے اور پھر وہ اس لسٹ سے کہ اچھا سوال نمبر 4 کے بعد سوال نمبر 5 پہ جانا ہے وہ سن نہیں رہے ہوتے. اٹس ویری گڈ ٹو فائنڈ سم ون کہ جو کہ سن کے اگلے سوال پہ جائے. سو ویل ڈن. آئی تھنک I'll definitely be coming back again. بہت شکریہ. Thank you. ہم اپنے ناظرین کے بھی بہت شکر گزار ہیں اور اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے متعلق فیڈ بیک سے ہمارے یوٹیوب چینل Podcast@5 پہ ہمیں ضرور مطلع کریں. آج کی اس نشست سے ہم اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ پاکستان کی خاطر زندہ رہیں، پاکستان کی خاطر امید پر رہیں. پاکستان ہماری جان، پاکستان